الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال الله تعالى في مقام آخر بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، اللہ تعالیٰ نے جو عالم پیدا فرمائے ہیں ان میں سے ایک عالم دنیا کا ہے، اور یہ دنیا کا عالم انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی وفات تک کا زمانہ اس کے لیے ہے. اور ایک عالم اللہ تعالیٰ نے عالم آخرت پیدا فرمایا. عالم آخرت کی تمہید انسان کی وفات سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس کا جو اصل ظہور ہے وہ اس وقت ہوگا کہ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی اور سارے مردے قبروں سے اٹھیں گے اور محشر حساب کی طرف چلیں گے. یہ جو درمیانی عالم ہے، انسان کی موت سے لے کر قیامت کے بقا ہونے تک، اس عالم کو عالم برزخ کہا جاتا ہے کہ دنیا سے انسان پردے میں چلے جاتا ہے. دنیا والے اس انسان کی حالت سے اور اس کے احوال سے واقف نہیں ہو پاتے اور عالم آخرت کھل کر سامنے نہیں آتا.
اس لیے اس درمیانی عالم کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. لیکن اصلاً یہ عالم برزخ عالم آخرت ہی کی تمہید ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو آدمی فوت ہو گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. اس لحاظ سے قائم ہو گئی کہ اگرچہ ابھی حساب کا وقت تو پورے طریقے سے نہیں آیا، لیکن وہ آدمی عالم عمل سے نکل کر عالم جزا میں پہنچ گیا. اب وہ کوئی عمل کرنا چاہے تو عمل نہیں کر سکتا. اب وہ چاہے کہ میں کافر ہے تو وہ چاہے کہ میں ایمان لے آؤں، گناہگار ہے تو وہ چاہے کہ میں توبہ کر لوں، یہ عمل وہ نہیں کر سکتا. اس کی انتہا موت پر ہو گئی. اس لحاظ سے وہ عالم آخرت کی تمہید ہے. تو بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو عالم برزخ بھی عالم آخرت ہی کا ایک حصہ ہے. تو پھر دو عالم ہو گئے، ایک عالم دنیا کا اور ایک عالم آخرت کا. یہ جو دنیا کا عالم ہے جس میں انسان پیدائش سے لے کر موت تک کا وقت گزارتا ہے، تھوڑا وقت ہے زیادہ وقت ہے، ہر انسان کی جتنی عمر ہے اس حساب سے جو اس عالم دنیا کے اندر انسان وقت گزارتا ہے، تو اس عالم دنیا کی اللہ تعالیٰ نے طبیعت ایسی بنائی ہے کہ یہ عالم دنیا جو ہے یہ فانی ہے، اس میں کسی چیز کو بقا نہیں ہے. چنانچہ انسان کی زندگی کو بقا نہیں ہے. انسان چاہے کتنا زیادہ صحت مند، طاقتور اور کتنا ہی پرہیز کرنے والا اور کتنا ہی ایکسرسائز کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس وقت پہ اسے فنا ہونا ہے. اس عالم کے اندر کوئی مضبوط سے مضبوط عمارت تعمیر کی جائے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ کھنڈر بن جائے گی. پرانی عمارتیں کتنی مضبوط قسم کے قلعے تھے بادشاہوں کے بنائے ہوئے، آج وہ قلعے شکست و ریخت کا منظر پیش کرتے ہیں، کھنڈر بنے ہوئے ہیں، کیونکہ اس عالم کے اندر کسی چیز کو بقا نہیں ہے. اس عالم کی خاصیت اور تاثیر یہ ہے کہ اس کے اندر ہر چیز فنا ہوتی ہے. وقت لگتا ہے، کوئی چیز جلدی فنا ہو جاتی ہے، کوئی چیز دیر سے فنا ہوتی ہے، لیکن فنا ہو جاتی ہے. اس کے اندر کسی چیز کو بقا نہیں ہے. اس کے بالمقابل جو عالم آخرت ہے، وہ عالم آخرت بھی ایک حقیقی عالم ہے. جس طریقے سے یہ دنیا کی چیزیں ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں، کانوں سے ہم سنتے ہیں، ہاتھوں سے ہاتھ لگا کر چھو سکتے ہیں، یہ جو عالم آخرت ہے یہ کوئی تصوراتی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے، ایک عالم، ایک واقعی عالم ہے، ایک حقیقی عالم ہے. لیکن جب تک انسان مرتا نہیں ہے اس وقت تک عالم آخرت اس کے اوپر کھلتا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پردے میں رکھا ہوا ہے. دنیا کے اندر انسان کی آزمائش یہ ہے کہ انسان پیغمبروں کی زبان اور ان کی صداقت و دیانت کی پر اعتبار کر کے ان چیزوں کو حق تسلیم کر لے. کیونکہ جو آدمی اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ لیتا ہے تو اس کا تو اسے یقین ہو جاتا ہے. مثلا آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ سامنے آگ کا الاؤ جل رہا ہے اور جو چیز اس میں ڈالتے ہیں وہ جل جاتی ہے، تو کوئی آدمی بھی اس آگ کے الاؤ کے اندر خود جانا تو کیا ہاتھ بھی ڈالنا گوارا نہیں کرے گا. یہ اپنی آنکھوں دیکھی بات پر ایک مشاہدے پر یقین ہے. ایک بات پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کام کرو گے تو اس کا انجام جہنم کی آگ کے اندر جلنا پڑے گا. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین، کہ جو شلوار یا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکائی جاتی ہے تو اتنا حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا. اب چونکہ ہمارا مشاہدہ نہیں ہے، ہمارا احساس نہیں ہے، ہمارا شعور نہیں ہے، اس لیے آزمائش یہ بن گئی کہ پیغمبر کی صداقت اور دیانت کی پر اعتبار کر کے اس کو مانا جاتا ہے یا نہیں مانا جاتا. اگر کوئی آدمی پیغمبر کے ارشاد کے مطابق اس کو تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ایمان لایا پیغمبر کی بات پر، وہ مومن ہوا. اور جو پیغمبر کی ان فرمائی ہوئی باتوں کا جو اس کے مشاہدے میں نہیں آتی،
جو اپنے کانوں سے وہ سنتا نہیں ہے، ان کا اگر وہ انکار کرتا ہے کہ مجھے تو نظر نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پیغمبر کی صداقت و دیانت کی پر شک کر رہا ہے اور وہ ان کی بات کو تسلیم نہیں کر رہا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے اندر جو عذاب دیا جاتا ہے وہ عذاب جن و انس کے علاوہ باقی سب اس مردے کی چیخ و پکار کو مخلوقات سنتی ہے، لیکن ہم اپنے کانوں سے نہیں سنتے۔ اگر ہم اس بنیاد پر انکار کر دیں جی کہ ہمیں تو سنائی نہیں دیتا، ہم نے تو کتنی مردے دفنائے ہیں، ہم نے تو کتنی قبریں کھود کر دیکھی ہیں، ہمیں تو کسی کو عذاب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، تو یہ اپنے مشاہدے کی بنیاد پر پیغمبر کے ارشاد کا انکار ہے، اس وجہ سے یہ کفر کہلاتا ہے۔ اور ایمان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے مشاہدے کے اندر، اس کے شعور کے اندر کوئی بات آئے یا نہ آئے، وہ محض پیغمبر کی صداقت و دیانت پر اعتبار کرتے ہوئے اس کو تسلیم کر لے، یہ ایمان ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون انکار کرتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ عالم آخرت جو ہے یہ ایک واقعی اور حقیقی وجود رکھنے والا عالم ہے، اور جس طریقے سے عالم دنیا کی طبیعت یہ ہے کہ یہ فنا پذیر ہے، اس کے اندر ہر چیز کو فنا ہے، عالم آخرت کی اس کے بالمقابل تاثیر اور خاصیت یہ ہے کہ وہ عالم بقا ہے، اس کے اندر ہر چیز کو بقا حاصل ہے، اس کے اندر کوئی چیز فنا نہیں ہوتی، بقا ہے، یہاں تک کہ انسان کی زندگی بھی فنا نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ جنت کے اندر ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، جہنم کے اندر ہے تب بھی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اور یہاں تک کہ انسان کی جوانی کو بھی زوال نہیں ہے، جنت کے اندر جوان کر دیے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی، اور یہاں تک کہ انسان کی صحت کو زوال نہیں ہے، انسان صحت مند ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو اس عالم کو اللہ تعالیٰ نے عالم بقا بنایا ہے۔ تو پیغمبر جو دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں ان کی تعلیمات میں سے ایک بڑا حصہ اس پر مشتمل ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا کے فانی عالم کے اندر رہ کر اس عالم بقا کے لیے تیاری کریں، اس عالم آخرت کے لیے تیاری کریں کہ جہاں ہر چیز کو بقا حاصل ہے۔ عالم دنیا سے عالم آخرت کے اندر کوئی چیز منتقل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی چاہے کہ عالم بقا کے اندر وہ چیز مجھے باقی صورت کے اندر ملے اور وہ باقی رہے، اس کا طریقہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ پیغمبرانہ تعلیمات کے مطابق جب انسان عمل کرتا ہے تو وہ عمل اس کا دنیا کے اندر تو وہ عمل کیا اور ہوا میں اڑ گیا، لیکن پیغمبر کی تعلیم کے مطابق اس نے اگر عمل کیا ہے تو پیغمبروں کی ارشاد کے مطابق اس عمل کو بقا حاصل ہو جاتی ہے، اور جب وہ انسان عالم آخرت کے اندر جاتا ہے تو وہ اپنے عمل کو پاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے دنیا کے اندر عمل کیا ہے اس کو اپنے سامنے موجود پائیں گے، اس کو دیکھیں گے کہ ہم نے عمل کیا ہے۔ تو پیغمبروں نے یہ طریقہ بتلایا کہ عالم دنیا کے اندر رہ کر، جو کہ فانی عالم ہے، اس عالم کے اندر رہ کر اگر ایسے اعمال کیے جائیں کہ ان اعمال کو بقا حاصل ہو جائے تو انسان جب اس عالم سے اس عالم کی طرف منتقل ہوگا، منتقل تو ہر ایک نے ہونا ہی ہے، تو اس عالم آخرت کے اندر جو عالم بقا ہے اس کے ان اعمال کو بھی بقا کی صورت کے اندر اسے دیا جائے گا کہ وہ اعمال اس کے سامنے موجود ہوں گے۔ اور یہاں تک کہ ان بقا کے اعمال کے اوپر عمل کرنے کا اثر ہوتا ہے کہ جو اللہ کے مقبول بندے اپنی زندگی اس نہج پر گزارتے ہیں کہ ان کے اعمال بقا والے اعمال ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے نام کو یہاں پر بھی بقا عطا فرما دیتا ہے، یہاں پر بھی ان کے نام باقی رہتے ہیں، ان کا تذکرہ باقی رہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ، صحابہ کرام کا تذکرہ، خلفائے راشدین کا تذکرہ، اہل اللہ کا تذکرہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے نام ابھی تک صدیوں کے بعد بھی ابھی تک کیوں نام ان کے چلتے ہیں؟ انہوں نے اپنی فانی دنیا کے اندر باقی رہنے والے اعمال کیے ہیں، امت کو بقا کی طرف
لے کے جانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو بھی اس دنیا کے اندر بھی بقا عطا فرمایا۔ بہت سارے نام ہیں، صالحین، سلف صالحین کے نام ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے ائمہ ہیں، کتنے مجتہدین ہیں، کتنے اہل اللہ ہیں جن کے نام ابھی تک چل رہے ہیں، جن کی تعلیمات ابھی تک چل رہی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ان کے اندر عالم بقا کے لیے کام کرنے کا ایک جذبہ تھا۔ انہوں نے زندگی اس نہج پر گزاری کہ ہمارا جو اعمال ہیں وہ عالم بقا کے اندر باقی رہیں۔ تو اس لیے ان دونوں عالموں کے درمیان میں اگر تقابل کیا جائے تو عقلی طور پر بھی انسان کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو چیز پائیدار ہے، جو چیز باقی رہنے والی ہے، اس کو ترجیح دی جائے۔ انہی چیزوں کو، اسی عقلی جو ایک سمجھ آنے والی بات ہے، اس کو قرآن مجید کے الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا۔ پہلے بیماری علاج فرمائی، پھر اس کا حل ارشاد فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر اور پائیدار ہے۔ عالم آخرت بہتر بھی ہے دنیا کے مقابلے میں اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ دنیا جو ہے فانی بھی ہے اور آخرت کے مقابلے میں گھٹیا بھی ہے۔ دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں وہ عالم آخرت کے اندر جو چیزیں انسان کو ملنے والی ہیں، ان چیزوں کے مقابلے میں یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں یا نعمتیں ہیں، یہ صرف نام کی حد تک مشترک ہیں۔ باقی اصل تو وہاں جا کر عالم جنت کے اندر جا کر پتہ چلے گا کہ ان نعمتوں کے اور ان نعمتوں کے درمیان میں کتنا فرق ہے۔ چنانچہ ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ اس جنت کی کیفیت کہ جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا جاتا ہے، فرمایا یہ ہے کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ اس جنت کے اندر ایسے پانی کی نہریں ہیں کہ جو پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، کبھی اس کے اندر کائی نہیں جمے گی، کبھی اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، کبھی اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوگا، اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں۔ وفیہا انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور اس کے اندر ایسے دودھ کی نہریں ہیں کہ جس دودھ کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اور اس کے اندر فرمایا کہ فیہا انہار من خمر لذۃ للشاربین، ایسی شراب کی نہریں ہیں کہ جو پینے والوں کے لیے لذت کا سامان ہوگی۔ وفیہا انہار من عسل مصفی، اور اس میں ایسے شہد کی نہریں ہیں کہ جو بالکل صاف ستھرا کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ پانی وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، لیکن وہاں والا پانی جو ہے یہاں والے پانی کے مقابلے میں پتہ نہیں کتنے درجے افضل ہوگا، کتنے درجہ بہترین ہوگا۔ دودھ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، شہد یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، لیکن یہاں کے شہد، یہاں کے دودھ اور وہاں کے دودھ اور شہد کے درمیان میں بہت فرق ہے۔ تو کوالٹی کے لحاظ سے بھی عالم آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ کوالٹی کے لحاظ سے بھی بہترین ہیں اور باقی رہنے کے اعتبار سے بھی زیادہ پائیدار ہیں، زیادہ پائیدار چیز ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا، ان تعلیمات کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ انسان کو اس عالم فانی کے اندر، اس عالم دنیا کے اندر رہ کر، اس فانی زندگی کے اندر رہ کر ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جن اعمال کے نتیجے کے اندر بہتر کوالٹی والی اور پائیدار قسم کی نعمتیں انسان کو عالم بقا کے اندر اور عالم آخرت کے اندر نصیب ہو سکیں۔ تو یہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ بیماری کیا ہے، بنیادی جو بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے فرائض سے غفلت ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے انصاف نہیں ہوتا اور جس کی وجہ سے صحیح طریقے سے امانت و دیانت نہیں ہوتی اور جس کی وجہ سے سچ نہیں بولا جاتا، وعدہ خلافی کی جاتی ہے، ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، ملاوٹ کی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کی ان ساری چیزوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، فرمایا کہ بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ ترجیح دینا کسے کہتے ہیں؟ ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے سامنے دو چیزیں آئی ہیں، دو راستے آئے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کا ہی اس نے انتخاب کرنا ہے۔ آپشن صرف ایک ہی ہے کہ بس یا یہ لے لو یا یہ لے لو، دو آپشن نہیں ہے کہ چلو یہ لے لو یہ بھی لے لو یا پہلے یہ لے لو بعد میں یہ لے لو۔
ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ یا یہ چننا ہے یا یہ چننا ہے. تو انسان اس وقت جس چیز کو چنتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اس چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. دنیا کی زندگی تو یہ ہماری ہے، جو زندگی چل رہی ہے، اس کے اندر ترجیح دینے کی صورت تب پیش آتی ہے کہ جب انسان کے سامنے ایسا موقع آ جائے کہ وہ اگر دنیا کے مفاد کو لیتا ہے تو آخرت کا نقصان ہو جائے گا، آخرت کے نقصان سے بچتا ہے تو دنیا کا نقصان ہو جائے گا. اب ایسی صورت کے اندر وہ کس چیز کو چنتا ہے؟ یہ آزمائش ہے، اور یہ آزمائش زندگی بھر چلتی رہتی ہے. یہ نہیں کہ کوئی ایک آدھ دفعہ یا کسی ایک سال میں یا کسی ایک دن میں آ جائے گی آزمائش، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ تو آزمائش پتہ ہی نہیں چلتا اور اچانک آ جاتی ہے. پتہ ہی نہیں چلتا اور انسان دو راہ پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ دو راہ پر کھڑا ہے اور اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ چننا ہے راہ یا یہ چننا ہے. روزانہ 24 گھنٹے کے اندر کتنی ہی مرتبہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ جن مواقع کے اندر انسان کے سامنے دنیا اور آخرت دونوں سامنے آ جاتی ہیں کہ اب میں نے یہ چننا ہے یا یہ چننا ہے. ایسے موقع کی پر انسان اگر صحیح راستے کا انتخاب کرتا ہے اور وہ آخرت کو چنتا ہے اور دنیا کے فائدے اور نقصان کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے عالم بقا کو ترجیح دی. اور اگر وہ دنیا کے مفاد کو سامنے رکھتا ہے اور آخرت کی پرواہ کیے بغیر کہ آخرت میں نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ دنیا کے مفاد کو ترجیح دے دیتا ہے، دنیا کے مفاد کو چنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے عالم بقا کے مقابلے میں عالم فنا کو ترجیح دی. یہ ترجیح دے لی اور اس نے اس کو چن لیا. ہوتا ہے کئی مرتبہ اس طرح کے مواقع آتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر ایک تو انسان کے پاس علم ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے لیے درست راستہ کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہمت بھی ہونی چاہیے کہ وہ درست چیز کا اور درست راستے کا انتخاب کر سکے. کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ علم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ علم حاصل کرنے کی وہ نہیں نا کوشش نہیں کی جاتی، علم حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. ہمارا علم کیا ہے؟ وہی جو سنی سنائی باتیں، دیکھی دکھائی باتیں. کسی کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا، ایک کو دیکھا، دوسرے کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا، اچھا اسی طرح کرتے ہوں گے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو ایک کام کرتے ہوئے دیکھا، دوسرے کو بھی دیکھا، تیسرے کو بھی دیکھا، چوتھے کو بھی دیکھا، اکثریت کر رہی ہے، ٹھیک ہی ہوگا، سارے جو کر رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا. یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. ایک تو علم کی کمزوری، دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات علم ہوتا ہے لیکن موقع کے اوپر ہمت نہیں ہوتی، درست چیز کے انتخاب کی ہمت نہیں ہوتی. آدمی جو ہے نا وہ کسی کی مروت کے اندر آ کر، کسی کے دباؤ میں آ کر، کسی کے لحاظ میں آ کر، اور کسی سے کوئی مفاد وابستہ ہے اس وجہ سے، اور کسی سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اس وجہ سے، بس وہ مردہ ضمیری کی ساتھ ہی جو نا اس کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہ ذہن میں کبھی آتا بھی ہے آخرت کے اندر، چلو دیکھی جائے گی، سارے ہی کر رہے ہیں، دیکھی جائے گی، جو ہوگا دیکھی جائے گی. تو یہ اتنا معمولی مسئلہ نہیں ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. یہ ایک بہت سنجیدہ اور ذمہ داری والا کام ہے کہ انسان کے سامنے دو راستے آئے ہیں، ان دو راستوں میں سے اس نے ایک کو چننا ہے. اب ایک کون سے والے کو چننا ہے، اس کے لیے اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اس کے پاس اس کے لیے جذبہ ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، اور وہ درست راستے کا انتخاب کر سکے. اس درست راستے کے انتخاب کے اندر کئی رکاوٹیں پیش آتی ہیں. اکثر و بیشتر نفس کی طرف سے رکاوٹیں پیش آتی ہیں. نفسانی خواہش ہوتی ہے، نفسانی جذبہ ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر انسان جو ہے نا وہ غلط راستے کو انتخاب کر لیتا ہے، اور غلط راستے کی پر چل چل کر پھر اس کے اندر کا جو ضمیر ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے سو جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ اس توبہ کی برکت سے دھل جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا
دوبارہ گناہ کر لیتا ہے، دوبارہ ایک سیاہ نقطہ لگ جائے گا، پھر کرے گا، پھر لگ جائے گا، پھر کرے گا، پھر لگ جائے گا، کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جائے گا اور اس کے دل سے وہ گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جائے گا۔ اب اس گناہ کرے گا، اسے احساس نہیں ہوگا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ شروع میں احساس ہوتا ہے، لیکن بعد میں رفتہ رفتہ وہ احساس ختم ہو جاتا ہے، اندر کی جو وہ حس ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے سو جاتی ہے۔ اس کو ہماری زبان میں ضمیر بھی کہتے ہیں کہ ضمیر سو گیا ہے۔ تو یہ ایک عربی کا ایک مقولہ ہے، اب اس کی تحقیق نہیں ہے کہ وہ حدیث ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا کہ استفت قلبک فإن قلبک خیر المفتی، کہ اپنے دل سے فتویٰ لے لو، تمہارا دل بہترین مفتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے ضمیر سے پوچھو، اپنے دل کی پر ہاتھ رکھ کر پوچھو کہ تم درست راستے کی پر چل رہے ہو یا نہیں چل رہے۔ تو تمہارا دل اگر وہ بیدار ہے، ضمیر اگر بیدار ہے، تو وہ بتائے گا کہ تم درست راستے کی پر نہیں چل رہے۔ لیکن ضمیر کی بات کی پر کان کون دھرے؟ ضمیر کی بات کی طرف تو ہم توجہ نہیں دیتے، ہم تو ضمیر کو تھپکی دے کر سلا دیتے ہیں، اچھا دیکھی جائے گی، فی الحال کرنے دو، فی الحال یہ مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ بہت دنوں سے اٹکا ہوا ہے، ابھی رشوت دینے دو، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ ابھی جو ہے نا یہ فلاں آدمی کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ چل رہا ہے، ابھی جو ہے نا وہ جھوٹا وعدہ کر لینے دو، جان چھڑا لینے دو، بعد میں دیکھی جائے گی۔ اس طرح کے مواقع کئی پیش آتے ہیں، زندگی بھر یہ سلسلہ لگا رہتا ہے، اور یہی ایک آزمائش ہے، اور یہ آزمائش کوئی معمولی آزمائش نہیں ہے، بہت زبردست قسم کی آزمائش ہے۔ اس آزمائش کے اندر پورا اترنے کے لیے بڑا علم چاہیے، اس کے اندر پورا اترنے کے لیے بڑی ہمت اور جذبہ چاہیے، صرف علم بھی کافی نہیں ہے، علم تو بہت ہے۔ آج کل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ علم کی جہالت کی بجائے غفلت کا مسئلہ ہے، کہ جہالت تو اتنی نہیں ہے جتنی غفلت ہے، بہت ساری چیزوں کا علم بھی ہے لیکن غفلت ہے۔ مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر غیبت کرنا گناہ کا کام ہے، کسے پتہ نہیں ہے، علم تو ہے نا، لیکن اس علم کے مطابق عمل نہیں ہو رہا، تو اس عمل نہ ہونے کو کیا نام دیا جائے گا؟ جہالت کا نام تو نہیں دے سکتے، ناواقفی کا نام تو نہیں دے سکتے، اس سے غفلت کا نام دیں گے کہ غفلت ہے۔ تو اس لیے اس میں جب انسان عالم دنیا کو عالم آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتا ہے تو پھر یہ صورتحال پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مرض ارشاد فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ آخرت کا جو عالم ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پائیدار اور زیادہ مضبوط ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے علاج ارشاد فرما دیا کہ آخرت کی پر توجہ دی جائے کہ آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت پائیدار بھی ہے۔ حدیث شریف جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس میں ایک حدیث شریف جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کا فرق کر کے بتایا کہ دنیا دونوں کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ مومن کا قید خانہ، علماء نے فرمایا کہ قید خانہ کے اندر دو خاص باتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ قیدی کا قید خانے کے اندر دل نہیں لگتا، چاہے جتنا اچھا قید خانہ ہو اور چاہے جتنی بھی سہولیات اسے دی گئی ہو، لیکن اس کا وہاں پر دل نہیں لگتا۔ اس لیے دنیا کے اندر مومن کو دل نہیں لگانا چاہیے، ضرورت کی حد تک استعمال کرنا ہے، مال و دولت بھی استعمال کرنا ہے، گھر بھی استعمال کرنا ہے، سواری بھی استعمال کرنی ہے، اور چیزیں بھی استعمال ہوں گی، کپڑے جوتے بھی استعمال ہوں گے، لیکن دل نہیں لگانا۔ جیسے قیدی بھی ان ساری چیزوں کو استعمال کرتا ہے، کھاتا پیتا وہ بھی ہے، رہتا وہ بھی ہے، کپڑے وہ بھی پہنتا ہے، لیکن اس کا دل نہیں لگا ہوتا۔ ایک خاصیت تو یہ۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ قید خانے کے اندر قیدی آزاد نہیں ہوتا کہ جہاں چاہے چلا جائے، آزاد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے مومن بھی دنیا کی زندگی کے اندر آزاد نہیں ہے، وہ اللہ رسول کے احکام کا پابند ہے۔ اسے وہی بولنا ہے جس بولنے کی اجازت اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے، اسے وہی کھانا ہے کہ جس کھانے کی اجازت اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے، اسے وہی پہننا ہے جس پہننے کی اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، اسے اسی طرز پر زندگی گزارنی ہے جس طرز پر زندگی گزارنے کی اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے۔
تو یہ دو خاصیتیں ہوتی ہیں، لہذا مومن کو چاہیے کہ ایک تو اپنے آپ کو اللہ رسول کے احکام کا پابند بن کر زندگی گزارے، شترے بے مہار بن کر زندگی نہ گزارے کہ جو جی میں آئے کر دو، پتہ نہیں جائز ہے نہ جائز ہے کر دو، سارے کر رہے ہیں کر لو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ دل نہیں لگانا۔ کافر کے لیے فرمایا کہ وہ جنت الکافر کی دنیا کافر کی جنت ہے۔ جنت کے اندر دو خاصیتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ جنت کے اندر جو جائے گا ہمیشہ رہے گا، نکالا نہیں جائے گا۔ کافر کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ بس میں نے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے، اس کا طرز عمل یہ بتاتا ہے، اگرچہ موت کا وہ بھی قائل ہوتا ہے لیکن اس کا طرز زندگی اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے، اس سے عمل سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس نے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اس طریقے سے رہتا ہے۔ اور دوسری خاصیت جنت کی یہ ہے کہ جنت کے اندر آدمی جنتی جب جائے گا تو اس کا دل لگ جائے گا، وہ وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہے گا، لا یبغون عنہا حبلا، جنتی وہاں سے کہیں اور منتقل نہیں ہونا چاہیں گے۔ تو کافر کا بھی دنیا کے اندر ایسے دل لگا ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے کہیں اور جانا ہی نہیں چاہتا، اس نے اسی کو جنت بنایا ہوا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے پتہ چلا کہ مومن کو دنیا کے اندر کیسے رہنا چاہیے۔ اب ہم مومن ہیں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ہی سلامت رکھے۔ اور مومن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک طرز اور ایک معیار ذکر فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم عملی لحاظ سے بھی اس معیار کی پر پورا اتریں تاکہ عالم بقا کے لیے عالم فنا کے اندر رہ کر پوری تیاری کی جا سکے۔ تو یہ ان آیات کریمہ اور اس حدیث شریف کا خلاصہ جو آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔